لیاقت چٹھا اس وقت راول پنڈی میں کمشنر ہیں. یہ 2014 میں گجرات میں ڈپٹی کمشنر تھے. انہوں نے اس وقت گجرات شہر میں جم خانہ کلب بنانے کا فیصلہ کیا. انگریز نے تقسیم سے قبل ہر ضلع میں کلب کے لیے زمینیں مختص کی تھی. پاکستان بنا اور یہ گرتا پڑتا 75 برس کا ہو گیا، لیکن یہ زمینیں خالی پڑی رہیں، یا ان پر مختلف محکموں نے قبضہ کر لیا یا پھر یہ طاقتور لوگوں کے قابو آ گئی، مگر ان پر کلب نہیں بن سکے. گجرات میں بھی زمین موجود تھی. لیاقت چٹھا نے زمین خالی کرائی، جم خانہ بنانے کا اعلان کیا، بورڈ بنایا اور ممبرشپ لانچ کر دی. شہر کے لوگوں نے قطار میں لگ کر ممبرشپ لے لی، رقم جمع ہوئی اور اس رقم سے شہر میں شاندار کلب بن گیا. اس کلب میں وہ تمام سہولتیں موجود تھیں جو بڑے شہروں کے کلبز میں ہوتی ہیں. اس میں سوئمنگ پول بھی بنے، سکواش اور بیڈمنٹن کورٹس بھی بنے، جم بھی ہے، ریسٹورنٹ، کافی شاپ اور چائے خانہ بھی ہے، اور رہائش کے لیے بہترین کمرے بھی ہیں. گجرات کے ممبرز اور ان کے مہمان بھی ان سہولتوں کو انجوائے کرنے لگے اور حکومت کو بھی ٹیکس کی شکل میں رقم ملنے لگی. میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس جم خانے پر حکومت کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ پورا کلب ممبرز کی رقم سے بنا اور اس کو ممبرز ہی چلا رہے ہیں. لیاقت چٹھا اس کے بعد سرگودا کے ڈی سی بن گئے. انہوں نے وہاں بھی 1 سال میں جم خانہ کلب بنا دیا اور یہ بھی 5 برسوں سے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. سرگودا کے لوگ بھی اس چھوٹے سے شہر میں بڑے شہروں کی سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں. لیاقت چٹھا 2022 میں کمشنر بن کر ڈی جی خان چلے گئے. یہ وہاں صرف 1 سال رہے اور انہوں نے وہاں بھی کلب کھڑا کر دیا، اور یہ اب راول پنڈی آ گئے ہیں اور یہاں بھی کلب بنا رہے ہیں. یہ کلب چودھری پرویز الہی نے اپنے پہلے دور 2002 سے 2007 میں شروع کیا تھا. حکومت نے اس پر اس زمانے میں 8 کروڑ روپے بھی خرچ کیے تھے، لیکن یہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. لیاقت چٹھا اب اسے مکمل کر رہے ہیں اور اس پر بھی حکومت کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوگا. یہ بیوروکریسی کے صرف ایک افسر کے 4 اپنے انیشیٹوز ہیں. آپ دیکھ لیں، ایک افسر نے سرکار کے خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر کس طرح 4 اضلاع میں 4 جدید ترین کلبز بنا دیے. اب سوال یہ ہے، یہ کام ملک کے باقی 170 اضلاع میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال ملک بھر کے ڈی سیز کو اکٹھا کریں، کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا سے انہیں بریفنگ دلائیں، یہ اس کے بعد کلبز کا بورڈ بنائیں، لیاقت چٹھا کو اس کا ہیڈ بنائیں، اور 1 سال میں ملک کے تمام اضلاع میں جم خانہ کلب بن جائیں گے. ان کلب سے عوام کو بھی سہولتیں ملیں گی اور حکومت کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا. دوسرا، ملک کے تمام اضلاع میں سرکٹ ہاؤسز ہیں، یہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں. حکومت ان پر سالانہ اربوں روپے خرچ کرتی ہے، لیکن یہ اس کے باوجود رہائش کے قابل نہیں ہے. حکومت جم خانہ کلبز بنا کر تمام ضلعوں کے سرکٹ ہاؤسز ختم کر دے یا یہ بھی کلبز کے حوالے کر دے. اس سے اخراجات میں بھی کمی آ جائے گی اور کوالٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تیسرا، ہم ہر سال دوسرے ملکوں سے اربوں ڈالر قرض لے کر نئے منصوبوں میں جھونک دیتے ہیں اور پھر ہمیں قرض کی قسطیں ادا کرنے کے لیے بھی قرضے لینا پڑتے ہیں. ہم اس مصیبت سے بھی آسانی سے جان چھڑا سکتے ہیں. ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہم اگلے 10 سال تک کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کریں گے. ہم سب سے پہلے اپنے تمام پرانے منصوبے مکمل اور ایکٹیو کریں گے. ہم نے جتنی سڑکیں، پل، انڈر پاسز، نہریں اور جھیلیں بنائی ہیں، ہم پہلے انہیں مکمل کریں گے، اور اس کے بعد اگر پیسے ہوئے تو ہم نئے منصوبے شروع کریں گے. ہم اب قرض کی میں پی کر فاقہ مستی کا جشن نہیں منائیں گے. میرا خیال ہے ہم اس سے بھی ملک کو دوبارہ ٹریک پر لے آئیں گے. ہمارے پاس ملک میں لاکھوں اسکول اور کالجز ہیں. آپ کسی دن جا کر ان کی حالت دیکھ لیں، آپ کو رونا آئے گا. ان میں استاد نہیں ہیں، اگر استاد ہیں تو لائبریریاں اور لیبارٹریاں نہیں ہیں، اور اگر یہ ہیں تو ان میں گراؤنڈز نہیں ہیں. لیکن ہم ان پر توجہ دینے کی بجائے اسکول آف ویلز بنا رہے ہیں. وزیر اعظم نے 2 دن قبل اسلام آباد میں 8 بسوں پر مشتمل ایک اسکول کا افتتاح کیا. یہ اسکول بسوں میں بنائے گئے ہیں اور ان پر یقیناً 10-20 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہوں گے. کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے یہ منصوبہ بھی مشکل سال 6 مہینے چلے گا اور اس کے بعد بسیں کسی کباڑ خانے میں اینٹوں پر کھڑی ہوں گی اور عملہ گھر میں بیٹھ کر تنخواہیں اینٹ رہا ہوگا. اور اس کے برعکس اگر یہ منصوبہ 1-2 سال چل گیا تو بھی سرکار کے پاس پیٹرول، بسوں کی مینٹیننس اور تنخواہوں کی رقم نہیں ہوگی. چنانچہ آپ خود سوچئے اس منصوبے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم نے صرف ایک تختی لگانے یا فیتہ کشی کے لیے ڈیفالٹ کے شکار ملک کے مزید 10-20 کروڑ روپے ضائع نہیں کر دیے؟ حکومت اگر یہ رقم اسلام آباد کے نواحی اسکولوں کو دے دیتی تو ان میں واش رومز، لیبارٹریاں اور لائبریریاں بن جاتی، یا ان کے بجلی کے بل ادا ہو جاتے، یا نئے طالب علموں کو نئے استاد مل جاتے. لیکن ہم نوٹوں کو آگ لگا کر ہاتھ سینکتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اب بھی یہ دیکھنا ہوگا، حکومت اربوں روپے سالانہ لگا کر بھی سرکاری اسکول نہیں چلا پا رہی، جبکہ الخدمت، ریڈ فاؤنڈیشن اور تعمیر ملت جیسی درجنوں NGOs تھوڑے سے سرمایہ سے ہزاروں اسکول بنا اور چلا رہی ہیں. کیا یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر یہ کامیاب اور حکومت ناکام کیوں ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ حکومت سرکاری اسکول میں بھی مختلف NGOs میں تقسیم کرتے، یہ کیمپس عملے سمیت NGOs کے حوالے کر دے، یہ اسکول چل جائیں گے. ملک میں اس وقت 1282 ہسپتال بھی موجود ہیں، ان میں بھی ڈاکٹرز اور نرسز کی کمی ہے. آپریشن تھیٹرز میں بجلی اور سرجیکل آلات تک نہیں ہوتے، لیکن حکومت انہیں چلانے کی بجائے
دھڑا دھڑ نئے ہسپتال بنا رہی ہے. کیا یہ قرضوں سے حاصل ہونے والی رقم کا ضیاع نہیں ہے؟ حکومت کو فوری طور پر یہ سلسلہ بھی بند کر دینا چاہیے. یہ نئے ہسپتال بنانے کی بجائے پرانوں کو آپریشنل کرے، یہ وہاں ڈاکٹرز اور طبی عملہ پورا کرے اور پھر ہیلتھ سیکٹر کو سینٹرلائزڈ کر دے. مریض اپنے موبائل فون سے دیکھ لے اس کی بیماری کا ڈاکٹر کس ہسپتال میں موجود ہے اور یہ کس وقت فارغ ہوگا. مریض یہ بھی دیکھ لیں کہ ہسپتال میں کیمرہ موجود ہے تاکہ یہ صرف اسی ہسپتال میں جائیں. حکومت اس کے بعد 1122 سروس امپروو کر دے تاکہ مریضوں کو دوسرے شہروں کے ہسپتالوں تک پہنچایا جا سکے. یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. حکومت اسی طرح ایک ہی بار بلدیاتی ادارے بھی مضبوط کر کے گلیوں، محلوں، سڑکوں اور بازاروں کی ذمہ داری نے سونپ دے. حکومت کوئی اضافی بجٹ نہ دے، یہ لوگ مقامی ٹیکسوں کے ذریعے وسائل پیدا کر کے کام چلائیں. اس سے بھی ملک چل پڑے گا. ہم بجلی اور گیس کے وسائل بڑھانے کے خبت میں بھی مبتلا ہیں، جبکہ ہم روز 20% بجلی اور گیس ضائع کر دیتے ہیں. حکومت اگر یہ لیکیج روک لے تو بھی مزید بجلی اور گیس کی ضرورت نہیں رہے گی. مگر ہم اس پر توجہ کی بجائے قرض لے کر نئے پلانٹ لگا رہے ہیں. ہم نئے ڈیمز بھی بنا رہے ہیں جبکہ پرانے ڈیمز کھنڈر بن چکے ہیں. ہم نئی نہریں بھی کھود رہے ہیں لیکن پرانی نہریں خشک پڑی ہیں. ملک میں 20 سال پرانے ترقیاتی منصوبے ادھورے پڑے ہیں لیکن ہم ان پر توجہ کی بجائے روز نیا فیتہ کاٹ دیتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری درخواست ہے کہ وزارت منصوبہ بندی ملک بھر کے ادھورے منصوبوں کو ڈیٹا جمع کرے اور پھر بیوروکریٹ سے درخواست کرے جناب آپ ان منصوبوں کو فوری طور پر مکمل کر دیں اور ایکٹیو بھی کر دیں. ہم نے جس زمین پر زیتون کاشت کرنا تھا اس پر زیتون کے پودے ہونے چاہیے. ہم نے جہاں نہر کھودی تھی اس میں پانی ہونا چاہیے اور ہم نے جو اسکول، کالج اور ہسپتال بنایا تھا اسے آباد ہونا چاہیے. اور اگر یہ عمارتیں فنکشنل نہیں ہیں تو پھر انہیں فوری طور پر نیلام کر دیں یا پھر کسی دوسرے محکمے کے حوالے کر دیں. ملک میں اب آگاہ دوڑ اور پیچھا چھوڑ کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر نئے ترقیاتی منصوبوں پر پابندی لگا دیں. آپ پہلے پرانے مکمل کریں، بیوروکریسی کو ٹارگٹ دیں اور ان سے تکمیل کرائیں. لیاقت چٹا جیسے لوگوں کے کامیاب ماڈلز کی ترویج کریں. ملک پھر چلے گا، ورنہ ہم اسی طرح قبرستانوں میں سولر پینل لگاتے رہیں گے اور ملک قرضوں میں ڈوبتا چلا جائے گا.